ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ گرامر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیو ڈاٹ گرامر، یعنی قرآن کی گرامر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174 تک ہم پہنچے ہیں، اور یہ آیت نمبر 174 کا کچھ حصہ باقی ہے، اس کے ساتھ آیت نمبر 175 بھی کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں ان آیات کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کیا تھا، اور یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیات اہل کتاب کے لیے نازل ہوئیں، اور خصوصی طور پر یہود و نصارہ کے لیے۔ یہود مدینہ میں موجود تھے، اور وہ ان کے پاس جو کتاب تھی اس کے اندر جو حق تھا وہ لوگوں سے چھپاتے۔ انہوں نے اپنی عوام سے چھپایا اور انہیں غلط عقائد بتائے، اپنی من چاہے طریقے ان کو بتائے عبادت کے، اور قوم بھی ان کے پیچھے لگ پڑی۔ اسی طرح نصارہ نے بھی کیا، اور آج بدبختی اور بدقسمتی ہماری کہ ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جو حق نازل ہے اس کو چھپا کر لوگوں کو کچھ اور ہی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ الا ماشاء اللہ، وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ تو قرآن اور حدیث سے حق بات لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ لیکن اکثریت ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ جو قرآن و سنت کے اندر نہ تو ان کا کوئی وجود ہے، نہ ہی ان کا کوئی ذکر ہے، اس طرح کے عقائد بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو حق چھپا کر جھوٹ کی طرف چلایا ہوا ہے۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو حق کو چھپاتے ہیں اور اللہ کے کلام کو چھپا کر لوگوں کی چاہت کے لیے، لوگوں کی پسندیدہ باتیں ان کو سناتے ہیں اور اس سے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا، آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ لا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی یا مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا ہے۔ کیسا عجب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آج کی آیات کا ترجمہ سنا۔ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا نازل کردہ حق ہے اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا،
اور ان کو پاکیزہ نہیں ٹھہرائے گا، یعنی ان کے گناہ نہیں بخشے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی ہے اور انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا ہے۔ اور یہ کتنے جگر والے ہیں اور کتنے دھڑلے سے عذاب کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی ہے کہ دیکھیں اللہ کا کلام برحق ہے اور یہ لوگ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو بتانے والی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، جو ہم بتائیں گے وہ ٹھیک ہے، اور وہ جو بتاتے ہیں اس کا تو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں یہ بڑا سخت اور بڑا ہی بھیانک جو ہے نا اس کا انجام آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور نہ صرف آگ بھر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کافر ہیں؟ کیا یہ مشرک ہیں؟ کیا یہ ملحد ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام سناتے ہیں، لیکن اس میں اپنی باتیں مکس کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تھوڑی سی قیمت وصول کرنے کے لیے۔ اور وہ قیمت کس شکل میں ہوتی ہے؟ یا تو لوگ ان کی عزتیں کریں، یا لوگ پھر ان کو نذرانے دیں، لوگ ان کے سامنے اپنی منتیں مانیں، مرادیں مانگیں ان سے، اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلا کر یہ جھوٹی امیدیں لگائیں کہ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ہمارا طریقہ لے کے جائے گا، ہمارے پیر جو ہیں، ہمارے مرشد جو ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ سب کو لے کر جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اگر وہ جھوٹ بتا رہے ہیں، حق کو چھپا کر تھوڑی قیمت وصول کرنے کے لیے جھوٹ بتا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، اور اللہ ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ پاکیزہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا جیسے انسان مرتا ہے اس وقت سے اس کے گناہ دھلنے شروع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو موت سے پہلے بیماری کی شکل میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں، پھر قبر میں خدا نہ خواستہ اگر اس کے کچھ گناہ رہ گئے تو وہ قبر کے عذاب کی صورت میں جھڑیں گے۔ پھر قیامت کا جو دن ہے 50,000 سالوں کا ایک دن، اس میں اس مشکلات میں جب انسان مشکل حالات میں بھاگے دوڑے گا، گرمی میں اندھیرے میں رہے گا، تو اس وقت اس کے گناہ جھڑیں گے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو حق کو چھپا کر تھوڑی قیمت وصول کر کے لوگوں کو جھوٹ بتلاتے ہیں، ان کے نہ تو گناہ جھڑیں گے، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ ان کو پاکیزہ کرے گا۔ ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی جہنم کا عذاب، اور انہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی ہے۔ یعنی اللہ نے تو اپنے کلام میں ہدایت نازل کی ہے، لیکن انہوں نے وہاں سے ہدایت نہیں لی بلکہ وہاں سے ضلالت لی ہے۔ اور اللہ نے تو اپنے قرآن میں مغفرت کے وعدے دیے ہیں، لیکن انہوں نے مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب مول لیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے جگرے والے لوگ ہیں کہ اس عذاب کو سمجھنے کے باوجود بھی یہ تیار ہیں کہ ہم اس عذاب کو جو ہے سہ لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیسے یہ لوگ ہیں، کس قدر یہ جو ہے باغی بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کی باتیں بتاتے ہیں۔ اول تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، اللہ نے فرمایا یہ بڑا آسان ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس کو سمجھنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نبی کی مبارک باتیں صحیح احادیثوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان پہ عمل کریں، اللہ کے کلام کو خود سمجھیں اور کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اگر ضرورت پڑے بھی تو پھر دیکھ لیں وہ ہمیں کدھر کو لے کے جا رہا ہے۔ اگر تو ہمیں قرآن اور حدیث
سے تبلیغ کر رہا ہے تو الحمدللہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے. لیکن اگر وہ ہمیں کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے، کچھ اور ہی باتیں ہمیں بتاتا ہے، تو پھر ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود قرآن کو سمجھنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں تھوڑی قیمت وصول کرنے کے لیے، اور کہیں ہم ان لوگوں کے پیچھے نہ چل پڑیں. اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر دے، اور اس فکر کی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ. دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا. اولئک ما یاکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے یا نہیں کھاتے. اولئک اسم اشارہ جمع مذکر بعید، ما نافیہ ہے، یاکلون فعل ہے. یاد رکھیے کہ جس فقرہ میں، جس آیہ مبارکہ میں ما کے بعد الا آ رہا ہو تو وہ ما نافیہ ہوگی. تو آگے الا آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ما نافیہ ہے، یاکلون فعل ہے. اس فعل کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. ما یاکلون، مادہ حمزہ کاف لام باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ اکلا، مضارع یاکلو، نصرہ ینصرو، اکلا یاکلو. یاکلون ینصرون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مذکر کے لیے. وہ کھا رہے ہیں یا وہ کھائیں گے، یہ مستقبل کے لیے بھی دونوں مطلب آئیں گے اس میں. ما یاکلون، وہ نہیں کھا رہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں. فی حروف جارہ میں سے ہے اور فی بطون بنے گا مرکب جاری، بطونہم مرکب اضافی بنے گا، یعنی ان کے پیٹ. تو یہ نسبت ہو گئی تو یہ بن جائے گا مرکب اضافی. الا النار، مگر آگ. الا اسم استثناء اور النار مستثنیٰ. الا اسم استثناء ہے، یعنی اس کے بعد جو آگے اسم آنے والا جو آگے اسم ہے وہ مستثنیٰ ہو جائے گا پچھلی بات جو ہو رہی ہے اس سے، اور وہ ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا. النارا یہ زبر کے ساتھ حالت نصب میں آیا اللہ کی وجہ سے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا. واو عاطفہ لا نافیہ، یکلمو فعل ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. یکلمہم اللہ، اس میں ہم جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اللہ یہ فاعل ہے، اور یوم القیامت یہ مرکب اضافی ہے. جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں آ جاتے ہیں اور ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ یکلم فعل ہے، ہم مفعول ہے، اللہ فاعل ہے. یکلم فعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. یکلمہم مادہ قاف لام میم، باب ہے سبحا، ماضی کا پہلا صیغہ کلما، مضارع کا پہلا صیغہ یکلمو، سبحا یسبحو، کلما یکلمو. یکلمو کدھر ہے؟ مضارع واحد غائب مذکر یسبحو کے وزن پہ. وہ بات کرتا ہے یا کرے گا. ہم ضمیر متصلہ جمع غائب، یعنی ان سے بات کرے گا. اس سے پہلے لا ہے تو لا یکلمہم، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی ہے. ولا یزکیہم، وہ انہیں پاکیزہ نہ کرے گا. واو عاطفہ لا نافیہ، یزکی فعل ہے
اور ہم ضمیر جمع غائب، ولا واو اور لا، واو حرف عطفہ اور لا نافیہ، یزکیہم، یزکی کا مادہ زا کا یا، باب ہے سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ زکا، مضارع کا پہلا صیغہ یزکی، سبہا یسبہو، زکا یزکی، یزکی کدھر ہے؟ مضارع واحد غائب مذکر یسبہو کے وزن پہ، وہ پاک کرتا ہے، ہم ضمیر متصلہ جمع غائب مذکر کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، واو عاطفہ لی حروف جارہ میں سے اور ہم مل کر لہم بنا مرکب جاری، عذاب علیم دونوں یہ مرکب توصیفی بنتے ہیں، عذاب کون سا؟ علیم، علیم صفت ہے عذاب کی، دردناک عذاب، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اولئک کا اسم اشارہ جمع بعید، آگے الذین موصولہ جمع مذکر کے لیے، اولئک الذین اشتروا، اشتروا خریدا ہے، فعل ہے، اشتروا مادہ شین را یا، باب اختلفا، ماضی کا پہلا صیغہ اشترا، مضارع یشتری، اختلفا یختلفو، اشترا یشتری، مادہ میں یا حروف علت میں سے ہے تو تعلیل کے بعد یہ فعل بنا اشتروا، اختلفو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر کے لیے، انہوں نے خرید و فروخت کی، الدلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے ضلالت کو خریدا انہوں نے، الدلالۃ مفعول بہ ہے، بالہدی مرکب جاری، بی حروف جارہ میں سے اور الہدی کے ساتھ مل کر مرکب جاری بنا، والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا، کیسا عجب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، والعذاب بالمغفرۃ، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا، واو عاطفہ اور آگے العذاب معطوف ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اشتروا الدلالۃ، انہوں نے خریدا ضلالت کو، اسی طرح یہاں پہ انہوں نے خریدا عذاب کو، کس کے بدلے؟ بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلے، بالمغفرۃ مرکب جاری بنا، فما اصبرہم، پس کیسا انہوں نے صبر کیا ہوا ہے، فا عاطفہ ما استفہامیہ، اصبرا اسم تفضیل ہے افعلا کے وزن پہ، یعنی اس میں شدت ہے، کتنا صبر کیا ہوا، کتنا زیادہ وہ جو ہے صابر بنے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے، ہم ضمیر جمع غائب مذکر کے لیے، علی الناری آگ پر، علی حروف جارہ میں سے ہے، علی الناری بنا مرکب جاری، الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 175 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر حسب معمول ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے یہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔